السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا کے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت فاطمہ کے لیے یہ دور ایک مشکل ترین دور تھا۔ والدہ محترمہ پہلے ہی وفات پا چکی تھیں جب وہ ابھی بلوغت کی عمر کو پہنچی تھیں۔ بہنیں بھی پے در پے وفات پا گئیں۔ اب پیارے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ان کے لیے ایک عظیم صدمہ تھی، اور بہت سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی زندگی میں اس طرح کے صدمات آئے تو اس انسان کا کیا حال ہوگا، مگر یہ جنت کی سردار تھیں، جنت کی خواتین کی سردار، نہایت ہی صبر استقلال سے کام لیا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مشیت الہی کی وجہ سے صرف چند ماہ ہی زندہ رہ سکیں۔ آئیے اب ان کی زندگی کے چند آخری حالات پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا، اور اس پر بنو ہاشم کے جمہور صحابہ اور کبار لوگوں نے اتفاق کیا۔ آپ خلیفے کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ حضرت ابو بکر اس وقت خلیفہ اپنی مسجد میں پنجگانہ نماز پڑھایا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے۔ آج کے دور کی طرح یہ نہیں کہ وہ جا کے اسمبلیاں سنبھالتے ہیں اور ان کو الحمدللہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص بھی صحیح طرح سے پڑھنی نہیں آتی، خطبہ تو دور کی بات الا ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال امت کے مسائل، تنازعات کے فیصلے بھی ظاہر اب ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے کرنے تھے۔ ان دنوں میں حضرت فاطمہ کی طرف سے مال فے کے متعلق ایک مالی حقوق کا مطالبہ حضرت ابو بکر کی خدمت میں پیش ہوا۔ یہ باغ فدق کی آمدن تھی جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے میں سے ملا تھا، کیونکہ نبی اور اللہ کا 5واں حصہ ہوتا تھا، خمس جسے کہتے ہیں 5واں حصہ۔ تو اس مطالبے میں حضرت فاطمہ کا موقف یہ تھا کہ مال فے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حصہ ملتا رہا ہے، اور اب یہ بطور ہمیں میراث کے بھی ملنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف توجہ دلاتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہماری وراثت نہیں چلتی، بلکہ جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں مسلمانوں کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ البتہ مال فے سے جو حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد میں آپ حضرات کو دیا جاتا تھا وہ بدستور جاری رہے گا۔ سبحان اللہ، کس قدر تسلی بخش جواب تھا۔ یہاں پر یہ غور فرمائیں کہ انسان کو سارے کا سارا دین نہیں پتہ ہوتا۔ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی، حدیثیں جو وہ بیان کرتے تھے، کوئی بھی چیز وہ اللہ کے حکم کے مطابق زبان سے ادا نہیں کرتے، اور انسانی ضروریات بہت سی تھیں۔ حضرت فاطمہ کو اپنے گھریلو کام سر انجام دینے ہوتے تھے، صحابہ کو معیشت کے حالات سنبھالنے ہوتے تھے، اس لیے ضروری نہیں ان کا شوق بہت تھا دین میں، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ ان کو ساری حدیثیں معلوم ہوں۔
قرآن تو ایک محفوظ کیا ہوا تھا، لیکن حدیثیں ابھی جمع نہیں ہوئی تھیں۔ اس لحاظ سے حضرت فاطمہ کے سامنے کبھی میراث کا ذکر نہیں ہوا ہوگا، اس لیے ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ لیکن قربان جائیے، اس خاتون کی عظمت پہ کوئی بحث نہیں کیا، اور جب یہ بات سنی کہ ان کے والد یہ فرما چکے ہیں تو پھر جتنی زندگی وہ رہیں انہوں نے اس پر کوئی بات نہیں کی، خاموش رہیں۔ نہ حضرت علی نے پھر ایسا کوئی مطالبہ اپنی بیوی کی طرف سے کیا۔ حضرت فاطمہ کا حضرت ابوبکر سے بھی بہترین تعلق تھا، کیونکہ وہ ان کے گھرانے کے ساتھ ہی پلی بڑھی تھیں۔ حضرت ابوبکر کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا، ہم سب کو معلوم ہے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا یعنی دلی دوست بناتا تو حضرت ابوبکر کو بناتا، لیکن وہ تو میرے دینی بھائی ہیں اور خلیل تو صرف اللہ ہوتے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر کے گھر بھی تشریف لے جاتی تھیں، گفتگو فرماتیں، اور انہوں نے ہی حضرت ابوبکر کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں یہ بشارت فرمائی ہے کہ میں آپ کے اہل بیت میں پہلی شخصیت ہوں گی جو آپ کے ساتھ لاحق ہوں گی۔ ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا تو انہوں نے بطور امامہ جو ان کی بھانجی اور حضرت زینب کی بیٹی تھی، ابو العاص کی بیٹی، تو ان کی سگی بھانجی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے حضرت علی کو وصیت فرمائی کہ میرے بعد آپ شادی کرنا چاہیں تو میری بھانجی امامہ سے نکاح کر لیں۔ یہ وصیت متعدد علماء نے ذکر کی ہے۔ جب امامہ بالغ ہو گئیں تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد ان سے شادی کی، کیونکہ یہ ان کو ان کی پیاری بیوی نے وصیت کی تھی۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حضرت فاطمہ پہ اپنے والد کی وفات ایک پہاڑ کی طرح گراں گزرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی بھی مسکرائی نہیں، مغموم رہتی تھیں، لیکن صبر اور سکون کے ساتھ کبھی بھی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکالے۔ ظاہر ہے ایک انسان کا شفیق باپ، ماں، بہنیں وفات پا جائیں تو ان کے دل پہ بہت کڑی گزرتی ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ عورتیں اپنی گھر والوں کے لیے، اپنے میکے والوں کے لیے کس قدر فکر مند رہتی ہیں، بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کے میکے والے مالی طور پہ مشکل میں ہوں، بھائی کسی مشکل میں آ جائیں تو بہنوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ یہ معروف بات ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں سے کس قدر محبت کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کی بیماری کے دنوں میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر ان کی عیادت اور بیمار پرسی کیا کرتے تھے، حضرت علی سے پوچھتے رہتے تھے، ان کی خیریت دریافت کرتے رہتے تھے۔ اللہ کی مرضی تھی۔ حقیقت میں زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ صدمات انسان کے دلوں کو کمزور کرتے ہیں۔ وجوہات جو بھی ہوں، ایکسیڈنٹ ہو، بیماریاں ہوں، غم ہو، کچھ بھی ہو، لیکن زندگی تو اللہ کی طرف سے طے ہوتی ہے اور اپنے معجل وقت پہ آتی ہے، اس میں ایک لمحے کی کمی نہیں ہوتی۔ وہ بیمار ہوتی ہیں چند روز، اور 3 رمضان سن 11 ہجری میں منگل کی شب ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔
کچھ علماء کہتے ہیں ان کی عمر اس وقت 28 یا 29 برس کی تھی۔ بہرحال مختلف قسم کے اقوال ہیں کہ وہ 25 سے 30 سال کی عمر کے درمیان تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد تھیں جو ان کی وفات کے بعد محض 6 مہینے میں اس دنیا سے چلی گئیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد نشانی تھیں۔ ان کے انتقال پہ ظاہر ہے صحابہ اور مدینہ کے ساری آبادی متاثر ہوئی۔ ان کے لیے یہ اندوہناک خبر تھی۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک پیارے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے صحابہ کو پورے عالم اسلام کو بے تحاشا محبت تھی اور حضرت فاطمہ کے روپ میں وہ اس محبت کو محسوس کرتے تھے، آج وہ چلی گئیں تو ان کے دل پر کیا کچھ نہ گزری ہوگی۔ حضرت فاطمہ کا غسل بھی حضرت اسماء کی ہوا اور یہ ان کو اعزاز ملا۔ حضرت ابو بکر نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ ان کو غسل دیں گی اور حضرت علی ان کے معاون تھے۔ جب حضرت اسماء بنت امیس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غسل کا انتظام کیا تو کچھ اور صحابیات بھی ان کے ساتھ شامل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کی بیوی سلمہ ام ایمن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ اور رضیع ماں تھیں، وہ بھی شامل تھیں اور حضرت علی ان سارے انتظامات اپنی نگرانی میں کرانے والے تھے۔ آخر میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ کی فضیلت ضرور بتانا چاہیں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین جنت میں سے افضل خدیجہ، فاطمہ، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ اسی طرح کی ایک مرفوع روایت آتی ہے، ابن عباس سے ہی مروی ہے کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مریم بنت عمران کے بعد تمام اہل جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہیں، خدیجہ ہیں، پھر آسیہ بنت مزاحم ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ آسیہ فرعون کی بیوی تھیں اور مریم حضرت عیسیٰ کی ماں تھیں جن کو انہوں نے بغیر باپ کے اللہ کی مرضی سے پیدا کیا تھا۔ یہ اللہ کے سے پیدا ہوا تھا جہاں اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ اللہ ہی رب ہے۔ وہ چاہے تو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔
حضرت ابن عباس آپ کو بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے تھے اور کبار صحابہ میں سے ایک تھے، سب سے بڑے محدث تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ 4 لکیریں کھینچیں اور ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو حاضرین مجلس نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عورتوں میں سے سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد ہیں اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم حضرت فاطمہ کیا سنوہ نگاری کو ختم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان پاک بیویوں کا اسلوب اپنائیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ معاملات کیے، کس طرح انہوں نے دین کے لیے صبر کیا، مشکلات سہیں اور کس طرح اللہ کے ہاں اعلیٰ مقام کی مستحق ٹھہریں۔ ان کا کردار، ان کا اسلوب، ان کی قرآن سے، دین سے محبت، پردے سے محبت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کس طرح انہوں نے اپنے شوہروں کی خدمت کی، تھوڑے پہ صبر کیا، کس طرح سے دین کے لیے اپنے باپ کی، اپنے شوہروں کی معاونت کی، جنگوں تک میں یہ کسی سے پیچھے نہیں رہیں۔ جس بات سے اللہ کے رسول نے ان کو منع فرمایا یہ رک گئیں اور جن کا حکم دیا یہ کر گزریں۔ ان کی نمازیں، ان کے صدقات، ان کی روزوں سے محبت، اگر آپ ان کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو خطاب دیا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ یہ وہ ہیں لوگ جن سے اللہ دنیا میں ہی راضی ہو گیا۔ آپ سوچئے کہ ان کے کیا اعمال تھے کہ اللہ نے ان کو بشارت دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ خود بھی اللہ سے راضی تھے، اللہ کے قضاء پہ، اللہ کے احکام پہ، یہ سب پہ راضی تھے، یہ اپنی نفس کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ تو بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات دیے، یہ کوئی کم انعام نہیں۔ ہم تو دنیا میں تھوڑے سے اعزاز مل جائے تو ہم ڈرائنگ روموں میں ان میڈلز کو سجا سجا کے رکھتے ہیں، ایک ایک کو بتاتے ہیں کہ یہ انعام میں نے جیتا، لیکن اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو جنت کی بشارت دی، ان سے راضی ہو گیا۔ حضرت عثمان کو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پہ کہا تھا کہ اے عثمان، آج کے بعد تم کچھ بھی کرو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو کیا پھر انہوں نے عمل چھوڑ دیے تھے کہ اب تو ہمیں اللہ نے یہ بشارت دے دی کہ کچھ بھی کرو، تو کیا انہوں نے عمل چھوڑ دیا؟ کوئی نماز چھوڑ دی، کوئی روزہ چھوڑ دیا؟ کوئی ایسا واقعہ آتا ہے کہ اب تو یہ ہر چیز سے پاک ہیں، صاف ہیں، تو اب اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے نہیں، بلکہ وہ خشیت میں اتنا اور آگے بڑھ جاتے تھے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کے آنسو نہیں رکتے تھے۔ قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھیوں سے پانی بہہ بہہ کے قبر کی مٹی یا قبرستان کی مٹی میں جذب ہو جاتا۔ صحابیات نماز پڑھتیں تو لمبی لمبی قرات پڑھتیں اور اپنے عمل سے انہوں نے ثابت کیا کہ واقعی یہ اس قابل تھے کہ ان کو اللہ اپنی رضامندی دیتا، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے اعمال
پر چلنے کی ہمیں بھی توفیق دے، اور انشاءاللہ موقع ملا تو کچھ صحابیات کا ذکر بھی بعد میں کروں گی، اور دیکھیں گے کہ ان کے اعمال کیسے تھے، ہم عورتوں کے لیے کس قدر نصیحت کی بات ہے کہ ہم ان کے اعمال سے کچھ سیکھیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنی آخرت کو سنواریں، کیونکہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت کبھی نہ ختم ہونے والی۔ 4 بیٹیوں کا ذکر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی ازواج کا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر کسی نے سنا تو اس کو میرے لیے اجر کا سبب بنائے، اور اگر کوئی عمل کرے تو اللہ اس کا اجر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔